اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پیالے کو چاٹ کر صاف کیا جائے۔ فرمایا، تم نہیں جانتے تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں بھی نرمی، سادگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا بیان ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہ کھانا اور برتن کو صاف نہ کرنا گھمنڈیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھانا اور برتن کو چاٹ کر صاف کرنا نرمی کے علاوہ نعمت کی قدردانی بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے۔ جب وہ برتن بھی چاٹ کر صاف کرے گا، یہاں تک کہ انگلیاں بھی چاٹ لے گا اور گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا اور صاف کر کے کھا لے گا، تو کھانے کا کوئی حصہ بھی برباد نہیں ہوگا، اور جس سے حصے میں بھی برکت ہوگی وہ اس کے حصے میں ضرور آ جائے گی، اس سے محرومی نہیں ہوگی۔ دوسرا، اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو بھی، چاہے وہ مقدار کے لحاظ سے کتنی بھی تھوڑی ہو، برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل بدقسمتی سے دعوتوں اور شادی بیاہ کے پروگراموں میں بڑی بے دردی سے کھانے کو بربادی اور نقصان کیا جاتا ہے، خاص کر جب کہ ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں فاقہ عام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں کچھ قیرات کے بدلے اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے، یہاں اس کی مناسبت سے دوبارہ درج کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی نرمی کا بیان ہے۔ محنت کی کمائی سے کھانا اس کی ایک صلاحیت ہے۔ پورو راوی سے ہی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بازو یا پائے ہدیے کے طور پر بھیجے گئے تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ بخاری شریف۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور سادگی کا بیان ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی غریب کی سادہ سی دعوت اور معمولی سا ہدیہ بھی قبول کیا جائے، اسے سادگی یا قلت کی وجہ سے رد نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔